السلام علیکم ناظرین، ابھی کچھ روز پہلے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا انتقال ہوا۔ پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا جانا اس قوم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بلکہ سبھی علم کی قدر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ایک عالم کی موت عالم یعنی دنیا کی موت کہلاتا ہے۔ اور آپ نے تو ہمیشہ تعلیم پر زور دیا، ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات پر توجہ دلائی کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ بھی پڑھیں اور سیکھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ خود بھی تعلیم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلاؤ، کیونکہ جہالت ہی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ آپ نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ آپ نے توحید المسلمین نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کے تحت کافی سارے علمی اور فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، جیسے کہ یونٹی کالج لکھنؤ، یونٹی مشن اسکول لکھنؤ، یونٹی انڈسٹریل سینٹر لکھنؤ، یونٹی پبلک اسکول الہ آباد، MU کالج علی گڑھ، یونٹی کمپیوٹر سینٹر لکھنؤ، جونپور، جلال پور، الہ آباد، بارہ بنکی، مراد آباد، علی گڑھ وغیرہ، خیراتی اسپتال لکھنؤ، TMT میڈیکل سینٹر شکارپور، TMT پینشن اسکیم برائے بیوگان، TMT اسکالرشپ اسکیم برائے یتیمان۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب ایرا میڈیکل کالج و اسپتال لکھنؤ کے صدر بھی تھے، آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے سیکریٹری جنرل اور انجمن وظائف سادات و مومنین کے رکن بھی تھے، ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر بھی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ شیعہ سنی اتحاد اور ہندوستانی قومی اتحاد پر زور دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جہالت ہے جو ہمیں لڑاتی ہے، سنی شیعہ سے نہیں لڑتا، شیعہ سنی سے نہیں لڑتا، یہ جہالت لڑاتی ہے۔ جس لکھنؤ سے ہمیشہ شیعہ سنی فسادات کی خبریں آتی تھیں، انہوں نے وہاں اپنی کوششوں سے اتحاد کی فضا قائم کرنے میں مدد کی۔ وہ سماج میں شادی بیاہ وغیرہ میں زیادہ آرائش اور جہیز وغیرہ جیسی رسموں کے بھی خلاف تھے۔ اب تھوڑی سی نظر ڈاکٹر صاحب کے خاندانی پس منظر پر ڈال لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا 22 جون 1939 کو جنم یعنی ولادت ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب امام علی نقی علیہ السلام سے ملتا ہے اور آپ کا خاندان خاندان اجتہاد کہلاتا ہے۔ یہ خاندان سبزوار سے آ کے ہندوستان کے علاقے جائس میں مقیم ہوا۔ اسی خاندان کے بزرگ نصیر الدین کے نام پر اس علاقے کا نام نصیر آباد پڑ گیا۔ سید نصیر الدین ہی کی نسل سے ایک معروف عالم دین اور مرجع سید دلدار علی نقوی نصیر آبادی، جو خفرہ مآب کے لقب سے مشہور ہیں، پیدا ہوئے۔ سید دلدار علی نے ہی ہندوستان میں دم توڑتی ہوئی شیعت میں نئی جان پھونکی اور شیعت کو فروغ دیا۔ آپ نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ترقی دینے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اس خاندان کے علماء نے جہاں اسلام کی خدمت کی، وہیں سامراجی نظام کے خلاف بھی اپنے علمی ڈھنگ سے لڑتے رہے اور مخالفت کرتے رہے۔ اسی خاندان کے علماء نے ہندو مسلمانوں کو جوڑے رکھا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے بھی دیے۔ دلدار علی صاحب کی نسل سے بہت سارے مرجع اور مجتہد پیدا ہوئے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ علامہ سید علی نقی نقن صاحب کا اسی علم گھرانے سے تعلق ہے۔ عالم دین آیت اللہ کاظم صاحب، آیت اللہ سید مرتضیٰ، آیت اللہ سید باقر نقوی، آیت اللہ محمد نقوی، آیت اللہ علی انور نقوی صاحب، سب کا اسی گھرانے سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے دادا آقا سید حسن اپنے زمانے کے مجتہد اور بڑی شخصیت تھے۔ آپ کے والد آیت اللہ سید کلب حسین تھے۔ آپ کے بڑے بھائی مولانا کلب عابد، آپ کے بھتیجے کلب جواد ہیں، آپ کے بیٹے کلب سبطین نوری و سید کلب مہدی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، پھر جامعہ سلطان المدارس کا رخ کیا، وہاں سے صدر اللہ فاضل کی سند حاصل کی۔ ساتھ ہی عصری تعلیم میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کیا۔ عربی زبان میں لکھنؤ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری لی۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبور یعنی مہارت حاصل تھی۔ تو ناظرین،
اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔